اگر انبیاء کرام کے ہاتھوں پر کوئی چیز فطرت کے خلاف ظاہر ہو جائے تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اولیاء کرام یعنی اللہ کے ولیوں سے کوئی چیز فطرت کے خلاف ظاہر ہو جائے تو اسے کرامات کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبرستان کے پاس سے ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکائی ٹائمز کے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبرستان کے پاس سے ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک شخص ایک قبر کے پاس بیٹھا زاروں قطار رو رہا ہے۔ چنانچہ آپ اس کے پاس گئے اور اس سے رونے کا سبب پوچھا تو وہ شخص کہنے لگا کہ یہ میری بیوی کی قبر ہے، میں اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا، اس کی جدائی مجھے برداشت نہیں ہو رہی ہے، لہٰذا ہر روز میں یہاں آتا ہوں اور اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر روتا رہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں اللہ کے حکم سے تمہاری بیوی کو زندہ کر دوں۔ ناظرین، یہاں یہ بات ذہن نشین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو بہت سارے معجزوں سے نوازا تھا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی معجزات عطا فرمائے تھے۔ شب معراج پہ جانا، آپ کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ نکل جانا، اسی طرح قرآن کریم خود قیامت تک کے لیے ایک معجزہ ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ اسی طرح نابینا کو بینائی عطا فرما دیتے تھے، کوڑ کی بیماری کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھیک کر دیتے تھے۔ تو اس طرح کے معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ ابھی اسی کے پیش نظر اس واقعہ کو سمجھیے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کے حکم سے تمہاری بیوی کو زندہ کر دوں۔ چنانچہ وہ شخص کہنے لگا کہ کیوں نہیں اے اللہ کے نبی، آپ ایسا ضرور کر دیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اللہ عز و جل کے حکم سے اٹھ جا۔ چنانچہ قبر پھٹی اور اس میں سے ایک حبشی غلام باہر نکلا جس کے بدن پر آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ اس نے جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً یہ کہہ اٹھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس کا یہ پڑھنا تھا کہ آگ بجھ گئی اور عذاب الہی اس سے دور ہو گیا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میری بیوی کی قبر یہ نہیں بلکہ دوسری والی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دوسری قبر کے پاس تشریف لے گئے اور یہی جملہ دہرایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اٹھ جا۔ چنانچہ قبر پھٹی اور اس میں سے ایک حسین و جمیل عورت باہر نکل آئی۔ اس شخص نے دیکھتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہی میری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے۔ وہ اپنی بیوی سے مل کر بہت خوش تھا۔ کچھ دیر بعد اس پر نیند کا غلبہ ہوا اور وہ وہیں سو گیا۔ اس کی بیوی اس کے قریب بیٹھی رہی۔ ناظرین، اتنے میں وہاں سے ایک شہزادے کا گزر ہوا۔ شہزادے نے اس عورت کو دیکھا تو وہ اسے پسند آ گئی اور عورت کو بھی شہزادہ پسند آ گیا۔ وہ اپنے شوہر کو سوتا چھوڑ کر شہزادے کے ساتھ چلی گئی۔ جب اس شخص کی آنکھ کھلی تو وہ اپنی بیوی کو اپنے قریب نہ پا کر بہت پریشان ہوا اور اسے تلاش کرتا ہوا شہزادے کے محل تک پہنچ گیا۔ وہاں اس کو اپنی بیوی نظر آ گئی تو وہ شہزادے کے پاس گیا اور بولا کہ عالی جناب، یہ میری بیوی ہے، آپ مجھے واپس لوٹا دیں۔ تو شہزادے نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، یہ تو میری لونڈی یعنی میری مادی ہے، اگر تم کو یقین نہیں آتا تو اسی سے پوچھ لو۔ یہ سن کر وہ بے وفا عورت فوراً بول اٹھی کہ ہاں، میں اس شہزادے کی لونڈی ہوں، میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، تم بے وجہ مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ یہ سن کر وہ شخص روتا ہوا محل سے واپس آ گیا۔ ناظرین، کچھ دنوں بعد اس شخص کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میری وہ بیوی جسے آپ نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا تھا اب وہ شہزادے کے پاس ہے۔ شہزادہ اسے اپنی باندھی بتاتا ہے اور وہ بے وفا عورت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ میں شہزادے کی لونڈی ہوں، تمہاری بیوی نہیں، آپ ہمارا فیصلہ فرما دیجئے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام محل میں گئے اور اس عورت سے فرمایا کہ کیا تو وہی نہیں جسے میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا تھا؟ ناظرین، تو اس نے انکار کر دیا اور بولی کہ میں وہ نہیں ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تو ہماری دی ہوئی زندگی جو اللہ کے حکم سے میں نے تم کو دیا تھا واپس کر دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا کہنا تھا کہ وہ عورت مردہ ہو کر زمین پر گر پڑی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسے مرد کو دیکھنا چاہے جو کفر کی حالت میں مرا تھا، پھر اللہ عز و جل نے اسے زندہ کر کے ایمان کی دولت سے نوازا، تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے جو قبر سے اس حال میں نکلا تھا کہ اس کے بدن پر آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ پھر اس نے مجھ پر ایمان لا کر کے ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا۔ اور جو کوئی ایسی عورت کو دیکھنا چاہے جو حالت ایمان میں مری ہو، پھر اللہ عز و جل نے اسے زندہ کیا، پھر حالت کفر میں اس کی موت ہو گئی، تو وہ اس عورت کو دیکھ لے کہ جب وہ قبر سے نکلی تو وہ جنت کی شہزادی تھی، لیکن اس نے میرا انکار کر کے ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیا۔ اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔
ناظرین یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں ضرور لکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔